تو سوشل میڈیا پہ شیخ کی ذات کے اوپر اختلاف ہو رہا ہے, شیخ کے کام کے اوپر اختلاف ہو رہا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ اس پہ تہمتیں تراشی جا رہی ہیں. مثلا ان کے اوپر خالی وہ ایک جملہ تو نہیں ہے نا جی کہ شیخ حجت ہے یا نہیں ہے. شیخ کی جو تحقیق ہم دیکھتے ہیں اس میں کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک ہی روایت کو ٹھیک کہہ دیا اور دوسری جگہ پہ اسی روایت کو ضعیف قرار دے دیا. بڑا ہی اطمینان ملتا ہے جب بیت اللہ یا مسجد نبوی کے ممبر سے یہ آواز آتی ہے کہ حدیث کو بیان کیا گیا اور پھر ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے یا حسن قرار دیا ہے. کیا اپنی تحقیق تخریج احادیث کے حوالے سے یا جو تعلیق تھی اس حوالے سے آپ حجت تھے یا نہیں ہیں, یا کیا معاملہ ہے؟ اور یہ بڑا عمدہ کام کیا ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے, اسی لیے تو ہم ان کو اپنی صدی کا مجدد کہتے ہیں. انہوں نے علم حدیث کو ایک عروج دیا ہے, لوگوں کو اس سے روشناس کرایا ہے, لوگوں کو بتلایا ہے کہ صحیح کیا ہوتی ہے روایت اور ضعیف روایت کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے حقیقی طور پر اس انداز کی محنت ہمیں نظر نہیں آتی. لاکھ ستارے ہر طرف, ظلمت شب جہاں جہاں, ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر سحر. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. میں ہوں ڈاکٹر صلاح الدین, آپ کا میزبان, اور آج ہم نہد کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک اچھوتے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں. اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ محمد ندیم ظہیر صاحب. آپ مصنف بھی ہیں, مدرس بھی ہیں, اور علمی تحقیق کے میدان میں آپ کا ایک اچھا نام ہے. اور اسی طرح آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم جناب ابو بکر قدوسی صاحب حافظہ اللہ تعالی. یہ اس حوالے سے معاشرے کے اوپر ایک اچھی گرفت بھی رکھتے ہیں اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک اچھا تجزیہ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں, کچھ لوگ افراد ایسے ہوتے ہیں جو جماعتوں کا کام کر جاتے ہیں, جن کی علم استعداد کو, جن کے تقوی کو, جن کی للہیت کو دیکھتے ہوئے کئی لوگوں نے مشعل راہ بناتے ہیں. اور انہی میں ایک شخصیت فضیلت الشیخ کسی تعارف کی محتاج نہیں, عرب و عجم میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے, اور ان کا نام ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی. ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کچھ اس طرح کی گفتگو پڑھنے سننے کو مل رہی ہے جو کسی بھی ایک عالم دین کے شایان شان کسی بھی انداز میں نہیں ہو سکتی. تو آج کے یہ جو نشست ہے, یہ جو مجلس ہے, اس میں ہم نے یہ جاننا اور گفتگو کرنی ہے کہ ان کی خدمات کیا ہیں, کس وجہ سے ان کا نام عرب و عجم میں ہے, اور کس وجہ سے ان کے اوپر اس طرح کی کوئی گفتگو اور ریمارکس دیے جا رہے ہیں. ابو بکر قدوسی صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ علامہ صاحب کا مختصر کوئی تعارف اور ان کی جو علمی جہود ہیں یا ان کے جو کام ہے اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے. شیخ البانی رحمہ اللہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. مختصر تعارف ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. 85 برس انہوں نے عمر پائی, 1914 میں پیدا ہوئے, 1999 میں ان کی وفات ہوئی اکتوبر میں. تو یہ تمام جو عرصہ ہے, جب ان کی حیات کے اوپر نظر کرتے ہیں تو انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بلاد یورپ میں پیدا ہونے والے خاندان میں سے ان کا تعلق تھا, البانیہ, جو وسط یورپ میں واقع ہے. جب جوان ہوئے تو معاش کے طور پہ انہوں نے گھڑیوں کی مرمت کا کاروبار شروع کیا. مطالعے کا ذوق تھا, اور ایک وقت آیا کہ مدینہ یونیورسٹی میں حدیث کے استاد کے طور پر ان کا تقرر ہوا. یہ بذات خود ایک بڑی اچنبے کی بات ہے. پھر اس کے بعد ان کا جو تحقیق کا کام ہے, اور ان کی جو 2 بڑی ممارکۃ الآراء کتابیں ہیں, سلسلہ حدیث صحیحہ اور سلسلہ حدیث ضعیفہ والموضوعہ, وہ بذات خود ایک علم کی دنیا میں نمایاں مقام رکھتی ہیں. تو یہ جو مہم چلی ہے شیخ کے حوالے سے, یہ اس کا سبب یہ بنا کہ کسی صاحب نے, انعام الباری حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں اپنے کچھ خاص پیرائے میں کچھ اظہار خیال کیا. وہ کسی صاحب نے ان کی وہ جو گفتگو, ان کی جو باتیں تھیں, 5-6 جملے تھے, ان کو عربی میں ترجمہ کر کے, یعنی کہ جوش عقیدت میں یا اپنے مسلکی تعصب کے سبب ترجمہ کر کے اس نے سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا. اب اس بات کو خیر 4 یا 5 روز ہو گئے ہیں, ایک طوفان کھڑا ہوا اور انتہائی نامناسب باتیں کی جا رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے دفاع میں بھی کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو نہ ہونی چاہیے تھیں. بنیادی طور پہ وہی والی بات ہے، وہ پنجابی کا جو شعر ہے اس کا ایک مصرع کہ خاصاں دی گل عام آ گئے. تو خاص لوگوں کی یہ علمی باتیں ہوتی ہیں، یہ عوام میں جب چوراہے میں جا کے رکھ دی جاتی ہیں نا، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. لیکن تکلیف کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب علماء جو سوشل میڈیا پہ موجود علماء ہیں وہ اس رو میں بہہ کے بھی کسی روش کا شکار ہو جائیں. نہیں، فریق تو ہوتے ہیں. وہ کوئی شخص اگر کہتا ہے جی میں فریق نہیں ہوں تو درست بات نہیں کرتا. زیادہ سے زیادہ انسان یہ کر سکتا ہے کہ وہ فریق ہوتے ہوئے بھی عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرے. علم کی جو امانت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے، بھلے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، لیکن علم کی جو امانت اللہ نے دی ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ اگر نقد کرنا ہے تو اخلاق و آداب کے اندر رہتے ہوئے نقد کیا جائے، اس کو ملوز خاطر رکھ کے بات کی جائے. لیکن یہ بدقسمتی سے یہ سارا کچھ ہو نہیں سکا نا. اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں جو نامناسب باتیں کی جا رہی ہیں، جو جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں، تو لازم تھا کہ ان کا دفاع کیا جاتا. ٹھیک ہے شیخ صاحب، حافظ ندیم ظہیر صاحب، آپ سے یہ جاننا ہے کہ شیخ البانی کی کوئی انوکھی خدمات ہیں احادیث کے حوالے سے، یا ان کا کوئی کام ایسے جیسے قدوسی صاحب محترم نے بھی یہی بات کہی کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو آپ تھوڑا سا اس حوالے سے کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ فضیلت الشیخ محدث امام محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، اور ان کی اس سلسلے میں بہت زیادہ خدمات ہیں. سب سے پہلے یہ بات میں واضح کرتا چلا جاؤں کہ جب البانیہ سے ان کے والد ماجد نے ہجرت کی اور دمشق جا کے انہوں نے اپنا مسکن بنایا، تو وہاں شیخ رحمہ اللہ جو ابتدائی مدارس میں تعلیم ہوتی ہے انہوں نے باقاعدہ حاصل کی. اور پھر ان کے والد چونکہ خود ایک عالم دین تھے، اگرچہ حنفی مسلک کے ساتھ تعلق تھے، لیکن انہوں نے اس کو اتنا بہتر نہ سمجھا، تو ایک خود نصاب وضع کر کے اپنے بچے کو اس انداز میں پڑھانا اور ان کی تربیت کرنا شروع کر دی. اور پھر جو ان کے قرب و جوار میں ان سے جو متعلقہ عالم تھے اس وقت کے، ان سے بھی ان کو مستفید کروایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام البانی رحمہ اللہ باقاعدہ انہوں نے اس سلسلے میں تعلیم حاصل کی، اور اس وقت کے جو وہاں کے جید علماء تھے ان سے انہوں نے فیض حاصل کیا. اور پھر چونکہ ان کا ایک ذوق تھا حدیث کے سلسلے میں، تو باقاعدہ ان کا جو رجحان تھا اس طرف ہوا، تو اس میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا. ٹھیک، نہ دن کی پرواہ نہ رات کی پرواہ. مکتبہ ظاہریہ کے اندر 12 گھنٹے 16 گھنٹے بیٹھ کر کتابوں کے اندر مگن رہتے تھے. اور ان کی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے باقاعدہ وہاں ایک کمرہ ان کو دے دیا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں جو مرضی کرتے رہیں. اور جو وہاں کا سٹاف تھا اس سے پہلے آ کر علامہ البانی رحمہ اللہ کتابوں کو پڑھتے، بعض کتابوں کی فہرست تیار کرتے، اور سب سے آخر میں وہاں سے جایا کرتے تھے. اور اس کا نتیجہ آج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی تقریباً ساری کتابیں، جو کسی حدیث کی کتاب کی تخریج کی، کسی حدیث کی کتاب کی تحقیق کی، یا کسی کتاب پر تعلیق لکھی، وہ تقریباً 120 سے زیادہ ہیں کتابیں. اور ان میں جو سر فہرست ہیں وہ الصحیحہ اور الضعیفہ کا جو مجموعہ ہے وہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تقریباً 20 جلدوں میں الضعیفہ اب چھپ چکا ہے، اور 11 جلدوں میں صحیحہ. اور اس میں بھی کچھ ایسی جلدیں ہیں جن میں ایک میں 2
جلدیں بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ تو کیا شیخ البانی رحمہ اللہ نے پورے ذخیرہ حدیث سے ساری چھانٹ دی ہیں، جو ضعیف تھیں وہ الگ کر دی، جو صحیح تھی وہ ساری الگ کر دی ہیں؟ اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی کوشش کے مطابق، اور یہی ان کا بہت بڑا منہج بھی تھا اور پروگرام بھی تھا، امتیاز بھی کہہ لیں۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو نصیحت بھی کی۔ انہوں نے صحیح الجامع کے مقدمہ میں کہا کہ کوئی مشرق کا رہنے والا ہے یا مغرب کا رہنے والا ہے، میں سب کو یہ اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ضعیف روایات سے کلی طور پر آپ دور ہو جائیں، اور جو صحیح احادیث ہیں ان کو آپ اختیار کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا جو بہتان ہے یا جو جھوٹ کی نسبت ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ اس سلسلے میں ایک علم بردار کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، اور ان سے پہلے اگرچہ علماء کے نام تو بہت زیادہ تھے، جیسے علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ، علامہ عبد الرحمن یمانی رحمہ اللہ، دیگر ایسے بڑے بڑے نام تھے، لیکن جو اللہ وحدہ لا شریک نے شہرت اور اس سلسلے میں شرف قبولیت علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو عطا کیا، وہ کسی اور عالم کے نصیبے میں نہیں ہو سکا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو عاجزی، سادگی بہت زیادہ عطا کی تھی۔ ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا عبدالصمد رفیقی رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، وہ اپنے ایک مضمون میں جو انہوں نے ہمیں محدث الاثر نمبر کے لیے خاص طور پہ دیا تھا، اس میں لکھتے ہیں کہ فضیلت الشیخ عبد الرحمن ضیاء حفظہ اللہ، انہوں نے ایک دفعہ علامہ البانی رحمہ اللہ سے عرض کی کہ آپ نے ایک کتاب میں سنن نسائی کا حوالہ دیا ہے، جبکہ میں نے تلاش کیا مجھے وہ حوالہ نہیں ملا۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ کہنے لگے آپ نے فلاں نسخہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی دیکھا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک آپ کو کوئی معتبر حوالہ نہ مل جائے تب تک آپ اس کو آگے بیان مت کیجیے گا۔ اب یہاں ان کی شفقت بھی دیکھیے، اور پھر ان کی عاجزی بھی دیکھیے، اور پھر حدیث کے سلسلے میں جو اہتمام ہے کہ جب تک آپ کو کلیئر نہ ہو جائے، معتبر حوالہ نہ مل جائے، تو محض میری بات پر اعتبار کر کے اس کو آگے مت پہنچائیے گا، آگے مت بیان کیجیے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب کے حوالے سے آپ سے یہ جاننا ہے کہ بس جہاں پہ احادیث کی کتابوں کے اندر شیخ کی تحقیق کے حوالے سے کوئی چیز آ جاتی ہے، شیخ کا نام آ جاتا ہے، تو اہل حدیث حضرات جو ہیں یا اکثر علوم حدیث کے جاننے والے، وہاں پہ ان کا اعتماد، دل کا اطمینان، سکون بڑھ جاتا ہے کہ اگر شیخ کی تحقیق ہے تو یہ بہترین ہے، اور یہاں پہ بالکل ایسے ہی ہے۔ جبکہ ہم یہ بات دیکھتے بھی محسوس بھی کرتے ہیں، یہ سوال اصلاً حفظ صاحب کا ہے، میں کر آپ سے رہا ہوں، چونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک اچھا ایکسپوئر ہے۔ تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے حوالے سے کچھ ہمیں وہ مل رہی ہے، تحریر مل رہی ہے سوشل میڈیا پہ یا دیگر چیزیں ہیں کہ ان کا شیخ صاحب کے اوپر اعتراض ہے اس حوالے سے، یا جیسے مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس طرح سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے کہ شیخ صاحب کیا اپنی تحقیق، تخریج احادیث کے حوالے سے یا جو تعلیق تھی اس حوالے سے آپ حجت تھے یا نہیں ہیں، یا کیا معاملہ ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ سے پیار، محبت، احترام اور ان کی تحقیق کے اوپر اعتماد، اس کے بعد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا ہمارے ہاں وجود اور ان کی تحقیق کے اوپر بھی اعتماد ہی دراصل مسئلے کے اہل حدیث کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم کسی ایک شخصیت کے اوپر اعتماد کے باوجود اس کو حرف آخر قرار نہیں دیتے۔ اگر شیخ البانی رحمہ اللہ کے اوپر اعتماد اور ان کو حجت، اعتماد کے معنی میں لے رہا ہوں میں، حجت سمجھتے ہوئے یا ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے بھی شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق کو بھی دیکھا جاتا ہے، تو یہ تو بہترین یعنی کہ یہ تقلید کا جو تانا دیا جا رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ، اہل حدیث شیخ البانی کی تقلید کرتے ہیں، یہ تقلید نہیں ہے، یہ اعتماد ہے۔ لیکن اس اعتماد میں بھی یہ احتمال رکھا جا سکتا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق میں کسی جگہ پہ خطا بھی ہو سکتی ہے،
یہ تو ہمارے مسلک کا امتیاز ہے کہ ہم شیخ البانی کا دفاع کر رہے ہیں، اور دفاع کرنے میں ہمیں تان بھی دیا گیا جا رہا ہے کہ جی امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے ان کی تقلید کا ہمیں تانا دیتے ہیں آپ دوست، جبکہ خود آپ شیخ البانی کی تقلید کر رہے ہیں. بھائی ہم تقلید تو کر ہی نہیں رہے. میں نے کیا کہا کہ شیخ زبیر کا وجود بذات خود اس عدم تقلید کی نشانی ہے سب سے بڑی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ جو سب سے پہلے تخریج والا مکتبہ قدوسیہ نے شائع کیا، جب تفسیر کا ترجمہ شائع کیا تو اس کے اوپر تحقیق تخریج جو تھی ہم نے فیصلہ کیا شیخ البانی رحمہ اللہ کی اس کو نقل کر دیا جائے اردو میں. تو جب ہم اس کو نقل کرنے لگے تو اس میں بعض روایات ایسی تھی جس پہ شیخ کی جو تحقیق تھی اس کے اوپر تھوڑا سا عدم اطمینان والا معاملہ ہوا سامنے. تو ہم نے شیخ زبیر سے رجوع کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ کا نام ہے تو ساتھ شیخ زبیر کا نام بھی ہے، اس لیے کہ کچھ روایات جو تھی دونوں سے لی گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ اہل حدیث کا یہ کم از کم بالکل یہ مسلک نہیں ہے کہ شیخ البانی نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. وہ امام مالک رحمہ اللہ والا جو جملہ ہے نا وہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہمارا مسلک ہے. دنیا میں ایک ہی شخص ہے، ایک ہی یہ صاحب قبر ہے کہ جس کی طرف سے جو غلطی نہیں کر سکتا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی ذات کو حرف آخر نہیں سمجھتے، قابل اعتماد سمجھتے ہیں، لیکن اس بات کے ساتھ کہ کسی جگہ کسی مقام پہ وہ خطا بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ سب آپ کا اس معاملے میں کیا کہنا کہ شیخ کی بعض روایات کے حوالے سے یہ چیز موجود ہے کہ وہ ایک ٹھیک ہے، دوسری جگہ پہ اسی حوالے سے کوئی ان مل رہا ہے، تو اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بات واضح رہے کہ وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں جی وہ امام البانی رحمہ اللہ کے لیے رطب اللسان ہیں. ماضی میں ابن باز رحمہ اللہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، دیگر جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب علامہ البانی رحمہ اللہ کو مجدد العصر، اور حقیقی معنوں میں وہ اپنی صدی کے مجدد تھے. علم حدیث کو انہوں نے ایک ایسا عروج دیا جو ان سے پہلے ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا تھا. اب آپ کا جو سوال ہے اس سلسلے میں پھر بنیادی کچھ باتیں ہیں، وہ یہ کہ جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے کچھ تفرد بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے تو کوئی عالم بھی محفوظ نہیں کہ اس سے خطائیں ہوں یا اس سے وہم ہو یا اس سے کوئی سہو ہو. ہمارے استاذ محترم حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم علامہ البانی رحمہ اللہ پر میرے سارے اساتذہ متفق ہیں کہ یہ ثقہ ہیں. اور پھر محدث بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کا ایک قول بھی وہ نقل کیا کرتے تھے کہ یہ ثقہ ہیں، علم حدیث میں ان کو بڑی مہارت ہے، تصحیح اور تضعیف کے سلسلے میں یہ بڑے ماہر ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے ان کے کچھ اوہام بھی ہیں اور کچھ خطائیں بھی ہیں. اب اگر کسی عالم کے تفرد یا اس کا کوئی صحو ہے یا کوئی خطا ہے تو یہ چیز اس عالم کی علمیت پر کوئی داغ یا دبا یا کوئی نشان نہیں ڈالتی. وہ عالم ہی رہتا ہے اور جو اس کی شان، جلالت، عظمت، قدر و قیمت ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے. کیونکہ علامہ البانی رحمہ اللہ سے پہلے وہ متاخرین محدث ہوں یا متقدمین، ہر بڑے محدث کے کچھ تفرد بھی ہیں، کچھ ان کے اوہام بھی ہیں، کچھ ان کی خطائیں بھی ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم یا محدث کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، انسان ہونے کے ناطے سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے مختلف مقامات پر سیر اعلام النبلاء میں، تذکرۃ الحفاظ میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اگر عالم سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو محض ایک خطا کی وجہ سے اس کی ساری خدمات کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح نقطے کی بات کی ہے شیخ صاحب نے. میں یہاں پہ ایک اضافہ کروں گا کہ ہر مسلک میں یہ صورت پیش آتی ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے حضرت مولانا حسین احمد مدنی وہ جرابوں پہ مسح کے قائل تھے. اب
فقہ حنفی کی نظر سے مسلک احناف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ وہی تفردات کا حصہ بنتا ہے کہ وہ جرابوں میں مسح کے قائل تھے، ہمارے احناف نہیں قائل ہیں. اسی طرح خود حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے پچھلے دنوں وہ جنازہ پڑھانے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جس میں وہ تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، اگرچہ وہ سرگوشی کی شکل تھی لیکن وہ سمجھ آ رہی تھی، اس میں سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھی. اور ہمارے دوست جو ہیں وہ ان کے اندر یہ بحث چل پڑی ہے احناف کے نزدیک، اور انہوں نے کہا جی انہوں نے بطور دعا پڑھی ہے. لیکن یہ ہے کہ بطور دعا پڑھی یا بطور کچھ بھی پڑھی، لیکن یہ اگر حنفیت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ تفردات تو شمار کیے جائیں گے نا. تو اسی طرح شیخ البانی کا اگر تفردات ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کے سارے کام کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے جی شیخ صاحب. اب رہی بات یہ کہ جو ان کے حدیث پر حکم ہیں تو اللہ کے فضل سے وہ ایک محدث تھے، ٹھیک ہے، اور محدث دیانتدار ہوتا ہے اور غیر جانبدار ہوتا ہے. جو بندہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ میرا کسی مسلک کے ساتھ لگاؤ ہے. وہ یہی دیکھتا ہے کہ یہ حدیث میرے جو اصول ہیں جن کو میں نے قائم کیا ہے یا میں نے اختیار کیا ہے اس کے مطابق یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے اصولوں کے مطابق وہ عدم رفع الیدین والی روایت جو ہے وہ حسن ہے، اور ہمارے یہی بھائی جو آج علامہ البانی رحمہ اللہ پر ادھار لیے بیٹھے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حوالہ دیتے ہیں، دیکھیے جی علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو حسن کہا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے دیگر جو محقق ہیں وہ اصول حدیث کی روح سے اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں. بلکہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل کیا تو بعض علماء کے اقوال بھی نقل کیے جنہوں نے واضح طور پہ کہا کہ لم یثبت، یہ روایت ثابت نہیں ہے. اب یہاں سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ چونکہ ایک محدث تھے اور اس فن میں ماہر بھی تھے، لیکن جب ایک بندہ زیادہ کام کرتا ہے تو وہ کسی جگہ پر بھول کا شکار ہو جاتا ہے، سہو کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ صرف علامہ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر عالم کے ساتھ یہ بات، وہ خواہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ہوں، وہ خواہ کوئی محدث ہو، علماء نے. اب آپ دیکھیں علامہ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ جنہوں نے مسند احمد پر کام کیا ہے اور بڑا زبردست کام ہے، اتنا عظیم کام، اور اس کے لیے بھی لوگ رطب اللسان ہیں، بہت ان کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن پھر اس میں بھی بہت سی کمیاں کوتاہیاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو علامہ البانی رحمہ اللہ ایک تو اس سلسلے کے پہلے آدمی تھے، جو پہلا آدمی بغیر کسی نمونے کے کوئی کام کرتا ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو شاید یہ زیادہ بات سمجھ آ جائے. مثال کے طور پہ ایک کتاب اسماء و رجال کی الکمال امام مقدسی رحمہ اللہ کی، سب سے پہلے انہوں نے کتب ستہ پر راویوں کو اکٹھا کیا. تو جب امام مزی رحمہ اللہ نے اس کو دیکھا بڑا پسند کیا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ اس میں کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی جو ہیں، اور کچھ چیزیں ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہیں. پھر انہوں نے تہذیب الکمال کے نام سے ایک بہترین کتاب مرتب کی. پھر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا دور آتا ہے، انہوں نے دیکھا تہذیب الکمال کو، تو انہوں نے بھی ایک ایسی ہی سوچ رکھی سامنے کہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہیں. انہوں نے تہذیب التہذیب کے نام سے ایک کتاب مرتب کر دی. اب علامہ البانی رحمہ اللہ ایسی شخصیت تھی جنہوں نے اس میدان میں قدم رکھا، اور جب قدم رکھا تو ان کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا. کمپیوٹر دور نہیں تھا، اور یہ شاملہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، یہ شاملہ بھی نہیں تھا، کمپیوٹر بھی نہیں تھا کہ ایک کلک کرو اور سارا کچھ سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، تب کام کرنا، اور یعنی سارا کام جو ہے ان کا حافظے پر اور پھر اپنی محنت پر. تو جب بندہ اتنی محنت اتنی مشقت کرتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ
भूल चूक हो जाती है। اچھا یہاں پہ پھر میں ایک سوال ایڈ کرتا ہوں, آپ چلتے چلتے اس کا بھی جواب دے دیجیے کہ شیخ کی جو تحقیق ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک ہی روایت کو ٹھیک کہہ دیا اور دوسری جگہ پہ اسی روایت کو ضعیف قرار دے دیا. تو اس طرح کا یہ جو معاملہ ہے اس کی بھی تھوڑی وضاحت کر دیجیے کیا ہے. یہ تو خوبی کی بات ہے. نہیں, اس کو تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں نا. بنیادی طور پہ یہ ہمارے جو دوست ہیں وہ اس کو تضاد بنا کر پیش کرتے ہیں. حالانکہ علامہ البانی رحمہ اللہ ایک, میں نے پہلے عرض کیا کہ انصاف پسند شخصیت تھی. وہ اگر ایک روایت کو سمجھتے کہ میں نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن یہ صحیح ہے تو وہ رجوع کر لیتے تھے. خوبی کی بات ہے نا, رجوع کرنا تو خوبی کی بات ہے. اور رجوع ہوتا ہے علم کی دنیا میں, اس کو رجوع بولتے ہیں. بالکل. اور اس سلسلے میں ان کی 2 کتاب, ان سے جو رجوع وغیرہ ہیں اس پر 2 کتابیں علیحدہ چھپی ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے, وہ ہماری لائبریری میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. کہ جن میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے رجوع کیا, کسی حدیث کو ضعیف کہا تھا بعد میں اس کو انہوں نے صحیح کہہ دیا, کسی کو صحیح کہا تھا اور اس کو بعد میں انہوں نے ضعیف کہہ دیا. بالکل ٹھیک. لیکن ہمارے ذہنوں میں چونکہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہم دوسرے بندے کی نیکی کو, خوبی کو بدی کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دیکھو جی ایک جگہ پہ انہوں نے ضعیف کہا ہے دوسری جگہ پہ انہوں نے صحیح کہہ دیا. یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک جملے کا اضافہ کروں گا. اصل میں ہمارا ہے پنجابی مزاج, اور اسی مزاج کو داغ دہلوی نے ایک شعر کے مصر کی صورت میں کہا تھا, حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے. ہمارا مزاج یہ ہے, ہمارے خطے کا مزاج یہ ہے کہ جیڑی گالی کبھی منہ چوں نکل گئی اتنے اڑ جانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم کا مزاج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. علم کی دنیا کا مزاج یہ اکثر فرق, اور علم کی دنیا میں یہ خوبی اور فخر کی بات ہے کہ ایک بندے نے سمجھا کہ میری جو تحقیق تھی پہلے اس کے مطابق یہ چیز صحیح تھی یا ضعیف تھی, اور اس کے بعد اس نے اس کو بدل دیا. تو یہ تو ایمانداری کی, علم سے محبت کی, اور حدیث سے محبت کی, اور خلوص کی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور خود ان کے علماء میں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں, حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایسی کئی چیزیں منسوب ہیں کہ پہلے وہ ایک چیز نہیں کرتے تھے بعد میں انہوں نے کرنا شروع کر دی, جیسا کہ جرابوں کا مسح ہی سے متعلق ہے. تو اب یہ کیا کہا جائے گا کہ پہلے جو ان کی زندگی میں نعوذ باللہ تضاد والا معاملہ ہے. بلکہ اس میں بڑا دلچسپ جملہ امام ابی حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ کسی نے جب پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ کام کر رہا جو سریور نہیں کیا. مراد یہ ہے کہ یہ ایسا عملی رجوع بھی ہے, اور ساتھ اس بات کا اقرار بھی ہے کہ پہلا میرا موقف یہ نہیں تھا اور یہ میرا موقف بدل گیا. تو اس کو تضاد نہیں کہتے, اس کو رجوع کہتے ہیں. دوسری بات, بعض اوقات صحف بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات کمپوزنگ کی غلطی بھی ہو سکتی ہے, اور آپ تو بہتر جانتے ہیں اس چیز کو. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی تحقیق بدل جاتی ہے, اور تحقیق بدلنے سے ہی پھر انسان اپنے پہلے موقف سے دوسرے موقف کی طرف آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کی ہر مسلک میں اور ہر عالم کی ایسی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. اگر اس کو تضاد کا نام دے دیا اور کہا کہ دیکھیں جی ایک جگہ پہ یہ ہے دوسری جگہ پر یہ ہے, ایسے تو پھر رجوع والی چیز ہی ختم ہو جائے گی. یعنی توبہ کا اسے کہہ سکتے ہیں, توبہ کی ایک شکل ہے. اور پھر وہی جو بات انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مزاج ہے کہ بس ایک بات کہہ دی تو بس اڑ گئے, اس پہ ڈٹ گئے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مشکات شریف 3 جلدوں میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی آئی شرط تحقیق کے ساتھ. میں نے اتنا پیسہ لگا کے ترجمہ کروایا اس کا, وہ شرح کا سارا کام کروایا میں نے اس کا, اور کمپوز بھی ہو گئی. تو پتہ چلا کہ شیخ کی نئی تحقیق کے ساتھ مشکات آ گئی. سارا میں نے سایہ کیا, اور یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے. الحمدللہ ہم چونکہ اس معاملے میں امین تھے, امانت دار تھے. جو بھی ہماری مکتبہ قدوسیہ کی مشکات چھپی ہے وہ شیخ کی بات کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے. اس میں کئی ایسی روایات کے اوپر انہوں نے رجوع کیا. اور یہ یہاں پہ میں ضمناً یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ رجوع یہ نہیں ہوتا کہ پہلے بھی کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں تھی, اب بھی دلیل. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مثلا ایک مثال یہ ہے نا کہ کسی راوی کے بارے میں انسان ایک رائے قائم کر لیتا ہے کہ وہ صحیح ہے, ثقہ ہے, لیکن وہ جن اصولوں کی بنیاد کے اوپر وہ اس رائے قائم کرتا ہے, بعد میں کوئی ایسے شواہد سامنے آتے ہیں کہ اس رائے کے حوالے سے وہ بدلتا ہے اپنی رائے کو, اس بنیاد کے اوپر حدیث کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے. یہ خالصہ ایک علمی معاملہ ہے. یہ اس کو انہوں نے جو تناقضات میں مطلب یہ کہ بلکہ خود یہ بددیانتی والا رویہ جو پیش کیا. بالکل ٹھیک ہے. زیادہ تر ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک راوی کو آپ نے پہلے تلاش کیا
لیکن اس کے حالات نہیں ملے, آپ نے اس کو مجہول کہہ دیا. بعد میں اللہ نے آپ کو وسائل دیے, ایسی کتابیں آ گئی, ایسی اپروچ ہو گئی, آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ راوی ثقہ ہے, مجہول نہیں ہے. تو اب ظاہری بات ہے, پہلے مجہول کی وجہ سے آپ نے اس کو ضعیف کہا اس تھا, کی چیزیں چھوڑی تھیں. جی, اب آپ اس کو یا حسن کہیں گے یا صحیح کہیں گے. اسی طرح آپ ایک روایت میں دیکھتے ہیں کہ انقطاع ہے. اب اس کی آپ نے پوری محنت سے, خلوص سے آپ نے حکم لگایا اور پوری جان مار کے کہ بھئی میرے علم کے مطابق یہ روایت انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو کسی دوسرے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں روایت یا فلاں جو سند ہے اس میں اس کا ازالہ ہو گیا ہے. اب آپ اگر تو وہی بات ہے کہ اس پر ڈٹے رہیں گے تو وہ غلطی کے پر ڈٹے رہیں گے. اب آپ پر واضح ہو گیا کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے, اب آپ اس کو اختیار کریں گے تو اس کو رجوع کہیں گے. اور یہی عمل اہل علم اور جو انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں اسی کو اختیار کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم خوش گمانی رکھیں گے اس حوالے سے کہ درس ترمذی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ کے بھی ایسے مسئلے موجود ہیں کہ انہوں نے شروع میں کچھ بات کی, وہ آگے جا کے وہ بات اس کے مخالف کی, اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یقیناً ہم یہ خوش گمانی رکھیں گے. ہمارے ایک ساتھی ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس کا ایک تعاقب کیا ہے اور کتاب لکھی ہے, اور اس میں ایسی کئی مثالیں پیش کی ہیں. اچھا محترم قدوسی صاحب, آپ کی سوشل میڈیا کے حوالے سے گرپ ہے, کتابوں کے حوالے سے پبلشر ماشاء اللہ آپ ہیں, نشر و اشاعت کا کام آپ کا ہے, تو آپ کیا کہیں دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث کو تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ غیر مقلد ہیں, تو اہل حدیث کے اوپر جو اب اعتراض آ رہے ہیں وہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جناب اہل حدیث جو ہے یہ غیر مقلد جو ہیں, یہ شیخ ناصر الدین البانی کے مقلد ہیں, یہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں, یہ شیخ ابن قیم کے مقلد ہیں, یہ فلاں فلاں اپنی مرضی سے تقلید کر لیتے ہیں. جب ہم تقلید کرتے ہیں معین تقلید کسی کی تو پھر ہمارے اوپر یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو اس طرح سے تو کیا آپ کہیں سمجھتے ہیں کہ کسی بندے سے یا کسی شخصیت سے, کسی امام سے کچھ لینا, سوال کرنا کسی مسئلے میں جہاں سمجھ نہیں, کلیئرٹی نہیں, وہاں سے ان کا کوئی فتویٰ لے لینا, یہ تقلید کے معنی میں آتا ہے یا کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہ تقلید کے معنی میں نہیں آتا. دیکھیے تقلید معین جو ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ امام کی کسی خاص امام کی ہر معاملے میں تقلید کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے دوست جو ہیں, یعنی جینا مرنا اسی امام کے ساتھ, ایک ہر معاملے میں اس کی تقلید کر رہے ہیں. اگرچہ عملی طور پہ اس کی مطلب ان کے ہاں بھی مسائل ایسے پیش آئے کہ عملی طور پہ اس بات کے اوپر قائم نہ رہے, لیکن اصول ان کا یہی ہے کہ وہ ہر معاملے میں, کیونکہ یعنی کہ اس حد تک وہ تقلید جو ہمارے دوست کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دلیل بھی طلب نہیں کر سکتے. ہمارا دلیل طلب کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. دلیل طلب کرنے کے دلیل کے بعد اوپر جو نظر, وہ تو بعد کا مرحلہ نا جی, کہ پہلے آپ دلیل طلب کریں گے, اس کے بعد اس پہ نظر کریں گے. تو نظر تو ایک بہت ایک وسیع معاملہ آ جاتا ہے نا, وہ تو طلب کرنے کے بھی قائل نہیں ہے نا. اچھا, جبکہ ہمارے یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم شیخ البانی رحمہ اللہ کے اس حوالے, اور دوسری بات ہمیں میں بتاؤں ایک بات, یہ ایک خالصتاً ایک فن کا معاملہ ہے, یہ فنی معاملہ ہے. حدیث کی تخریج تحقیق یہ خالصتاً ایک فنی معاملہ ہے, اور اصول و ضوابط کی روشنی میں طے شدہ دلائل اور جو ثبوت ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے, نہ کہ اس میں کوئی سوچ اور فہم کا اتنا زیادہ دخل کم ہوتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو تقلید ہے, یہ جو فقہی امور میں تقلید ہے, وہ یکسر ایک اور معاملہ ہو جاتا ہے. تو ہم تو فقہی امور میں بھی تقلید کے قائل نہیں ہیں, چاہے جائے کہ ایک فن کے معاملے میں تقلید. حالانکہ فن کے معاملے میں تقلید جو ہے وہ اگر اختیار بھی کر لی جائے تو اس میں اتنی شاید خرابی نہ ہو, لیکن اس کے باوجود ہم تو یہ ایک الزام ہے, وہ میں نے پہلے جو بات کی ہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا وجود ہی ہماری اس بات کی دلیل ہے کہ ہم عدم تقلید کے قائل ہیں. ہم تقلید تو بالکل نہیں کرتے, اعتماد ضرور کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی دلیل کے ساتھ آ کے کہہ دیتا ہے, ہمارا مسئلہ یہاں یہ بڑا تھوڑا سا فرق ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ ایک حدیث کو صحیح کہتے ہیں اور ان کے وہ دلائل موجود ہیں. ہمارے ہاں یہ موجود ہے, یہ سوچ اور فکر بنیادی طور پر موجود ہے کہ کوئی صاحب علم آدمی وہ اپنے اس سے زیادہ مضبوط کی دلائل کی بنیاد پہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے تحقیق کے بارے میں کہتا ہے یہ درست نہیں ہے, تو ہم تو 1 منٹ میں چھوڑ دیں گے. ہم تو نہیں کہیں گے یار ہم تمہارے دلائل کو نہیں مانتے. تقلید تو نام یہ ہے کہ ہم نے بھائی تمہارے دلائل بھی سننے ہی نہیں ہیں, پیش کرنا, غور کرنا, اس کے بعد موقف بدلنا, رجوع کرنا, یہ تو بات کی بات ہے نا. اگر ہم مقلد ہوتے ہم کہتے ہیں تو ہم نے تو شیخ البانی کی تقلید کر لی ہے, ہم شیخ زبیر کی بات سنیں گے بھی نہیں.
میں نے آپ کے سامنے مثال موجود، میں نے جو ذکر کیا پہلے کہ جب تفسیر ابن کثیر تخریج کے ساتھ ہم نے شائع کی تو بہت سی روایت ایسی تھیں جس میں شیخ البانی کی تحقیق کے اوپر ہمیں مطلب اعتماد نہ ہوا، تو ہم نے شیخ زبیر کی تحقیق کو قبول کیا، اس کو اختیار کیا، اور ان کا نام موجود آج بھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب صاحب، کیا شیخ کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شیخ نے اپنے متقدمین علماء یا جن کا اس طرح سے کوئی کام تھا یا جو ان کے ہم اثر علماء تھے، تو ان کی جو اس حوالے سے خدمات تھیں انہیں یکسر نظر انداز کیا ہے، یا اپنا کوئی ایک الگ سے، یا ان کے احکامات جو تھے اس حوالے سے جو انہوں نے احادیث پر تخریج کے حوالے سے حکم لگائے، ان سے اعراض کرتے ہوئے ایک اپنے الگ راہ بنائی ہے؟ ایسا تو نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے اپنی ایک علیحدہ سے راہ نکال لی، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ایک فن ہے اور اصول ہیں جو پہلے سے مرتب شدہ ہیں، متقدمین محدثین کے ہاں سے چلے آ رہے ہیں، اور ہر دور کا جو بڑا محدث ہوتا ہے اس کی مہر ثبت ہوتی ہے۔ البتہ اتنا فرق ضرور آتا ہے چونکہ اس میں تھوڑا سا اجتہاد کا بھی دخل ہوتا ہے، اور ایسا عالم جیسے امام البانی رحمہ اللہ تھے، یہ مجتہد بھی تھے، تو کسی جگہ پر وہ اپنا اجتہاد کریں تو اس کی گنجائش ویسے بھی ہے، اور اگر یہ کرتے ہیں تو اس کو یہ نہیں، ان کے اجتہاد کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے ایک علیحدہ سے راہ نکال لی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عالم ان کے سلف میں ایسا ہوتا ہے، اس کو وہ بنیاد بنا کر ایک اپنا موقف اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق فتویٰ یا حکم لگا دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے اپنے سے جو سلف تھے ان کی راہ کو چھوڑ دیا۔ یہ جو نا راہ چھوڑنے والی مثال، جی یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ فٹ بیٹھتی ہے غامدی صاحب کے اوپر، کیونکہ جس نے اصول نہیں چھوڑے اور اس میں نیا کام کیا، محنت کی، اس کو راہ چھوڑنے کا، اس کے اوپر راہ چھوڑنے کی تہمت نہیں لگائی جا سکتی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے محدثین کے اصولوں کو نہیں چھوڑا، اور نہ ان کے مقابل اپنے کوئی نئے اصول وضع کر کے کھڑے کر دیے جی وہ نہیں مانے جائیں گے، یہ مانے جائیں گے، انہیں اصولوں کے اندر رہتے ہوئے نے کام کیا۔ جبکہ غامدی صاحب جو ہیں انہوں نے ان اصولوں کو چھوڑا، اور فقہ کے میدان میں بھی انہوں نے نئی راہ اختیار کی، اس کو کہتے ہیں راہ چھوڑنا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ پھر ایک اعتراض یا سمجھنے کے لیے بات سمجھنا چاہ رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ شیخ کی اس تحقیق نے یا اس ساری عرق ریزی نے، خدمات نے امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ شیخ نے تو جس طرح سے کتابوں کے اندر سے احادیث کی صحاح ستہ سے کہا جی یہ ضعیف ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ چھوڑ دو، یہ نہیں، یہ پکڑ لو، یہ نہیں رکھنی، یہ رکھنی ہے، تو کیا امت 2 حصوں میں اس احادیث کی اس حوالے سے بٹ گئی ہے؟ اس وجہ سے امت 2 حصوں میں نہیں بٹی، بلکہ امت کو انہوں نے یکجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ترین فرمان کے اوپر اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ ماشاءاللہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب موضوعات کو شامل کیا جائے گا دینی امور کے اندر، ضعیف روایات کو دینی امور میں شامل کیا جائے گا تو پھر اختلاف انتشار بڑھتا ہے۔ جب ایک صحیح حدیث ہے اس کو ہم سب اختیار کر لیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لیں گے تو امت میں اتفاق آئے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ضعیف روایات پر اپنے دین کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ موضوع روایات پر اپنے دین کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر ان کو بتا دیا جائے کہ جن روایات سے آپ استدلال کر رہے ہیں یہ موضوع ہیں، یہ خود ساختہ ہیں، یا یہ شدید ترین ضعیف ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر ان صحیح احادیث کی طرف آئیے، تو یہ تو ایک اتفاق کی دعوت ہے، اور یہ بڑا عمدہ کام کیا ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے۔ اسی لیے تو ہم ان کو اپنی صدی کا مجدد کہتے ہیں کہ انہوں نے علم حدیث کو ایک عروج دیا ہے، لوگوں کو اس سے روشناس کرایا ہے، لوگوں کو بتلایا ہے کہ صحیح کیا ہوتی ہے روایت اور ضعیف روایت کیا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے حقیقی طور پر اس انداز کی محنت
ہمیں نظر نہیں آتی۔ اچھا قدوسی صاحب، اگر کوئی آپ کی نظر میں کوئی ایک بندہ ہیرو ہے، ظاہری بات ہے دوسرے کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، ایسے ہی ہوتا ہے، اور جس طرح اہل حدیث لوگ یا اہل حدیث علماء، اہل حدیث عوام شیخ البانی رحمہ اللہ کو اپنے لیے قابل اعتماد، قابل تحسین سمجھتی ہے، دیگر مسالک کے لوگ اگر نہیں سمجھتے ہوئے اس بنیاد پہ اگر اختلاف کر لیا گیا ہے تو اس میں اچنبے کی بات ہے، کوئی اعتراض کی بات تھی؟ نہیں، شیخ البانی سے اختلاف تو ہمارے اپنے اہل حدیث مقامی بزرگوں نے کیا، بار بار یہ بات ہو رہی ہے، شیخ زبیر صاحب کا حوالہ بار بار آ رہا ہے، تو اختلاف کرنا تو کوئی نہ بری بات ہے نہ چنبے کی بات ہے، توہین کی بات نہیں۔ بھائی دیکھیں بات سنیں، اختلاف تحقیق سے کیا جاتا ہے، کوئی بھی شخص چاہے وہ علمی طور پہ شیخ البانی سے 10 گنا کم ہے، وہ بھی شیخ البانی سے اختلاف کا حق رکھتا ہے۔ کس بنیاد کے اوپر؟ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور اس بنیاد پر ضعیف ہے، ان سے 10 درجے کم تر کوئی طالب علم بھی اٹھ کے کہتا ہے نہیں شیخ یہ جو روایت آپ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے، اس کے اندر جو اس کا آپ ضعف بیان کر رہے ہیں، وجہ ضعف ہے، اس میں آپ کی اس وجہ میں یہ کمزوری ہے اور یہ اس کا حق ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ شیخ کی ذات سے اختلاف جو ہے، ان کی تحقیق سے اختلاف کے اوپر تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے نا جی، مسئلہ آگے بڑھ گیا نا۔ آپ نے چونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے، تو سوشل میڈیا پہ شیخ کی ذات کے اوپر اختلاف ہو رہا ہے، شیخ کے کام کے اوپر اختلاف ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ اس پہ تہمتیں تراشی جا رہی ہیں۔ مثلا ان کے اوپر خالی وہ ایک جملہ تو نہیں ہے نا جی کہ شیخ قابل مطلب حجت ہے یا نہیں ہے، اس سے آگے بھی تو چیزیں آئی ہیں نا سامنے۔ اس میں ایک یہ جملہ سامنے آیا کہ وہ اپنے جو اسلاف کے بارے میں وہ بدگوئی کرتے تھے، یہ تہمت ہے، مطلب نرم لفظوں میں یہ کہوں گا یہ تہمت ہے، یہ دلیل مانگتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہو چکی ہے پہلے کہ پہلے ان کی تحقیق اور ہوتی تھی، پھر تحقیق ان کی بدل جاتی تھی، یہ ہر گروہ میں پائی جاتی ہے، ہر گروہ کے علماء میں چیز پائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ ہم نے کہا ہے ہم پہلا گمان یہ رکھیں گے، اچھا گمان رکھیں گے، اور میں یہ نہیں کہتا، میں وسعت ظرفی سے کام لیتے ہوئے میں یہ اپنے بزرگ کے لیے رعایت اور دوسروں کے بزرگوں کو میں شکنجے پہ نہیں کس رہا، میں یہ سمجھتا ہوں سب کے لیے یہ رعایت دینی چاہیے کہ جو علمی آدمی ہے، صاحب علم ہے، بھلے کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، جو اپنا موقف بدلتا ہے، ہم پہلا گمان یہ کریں گے کہ اس نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں اپنی رائے کو بہتر کیا اور رجوع کیا۔ لیکن یہ جو شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک غلط بیانی کی جا رہی ہے اور تہمت راشی جا رہی ہے کہ وہ اسلاف کے بارے میں، وہ اسلاف کے بارے میں بدگوئی کرتے تھے، اس کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے ہم دفاع بھی کریں گے اور یہ ہم کہیں گے یہ غلط بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ جاننا ہے آپ سے کہ اس حوالے سے اگر موجودہ ٹائم میں لوگوں میں غلط انفارمیشن کی بنیاد پہ یا جہل کی بنیاد پہ اگر اختلاف یا اختلاف رائے سامنے آتا ہے تو اس کو کس انداز میں کرنا چاہیے؟ کیا یہ میں آپ سے بھی قدوسی صاحب آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا اس حوالے سے ایک وسعت نظری بھی ہے، وسعت قلبی بھی ہے، لیکن آپ صاحب آپ تحقیق تعلیم کے میدان میں اس کو کس انداز میں گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ اگر اختلاف آتا ہے تو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ سب سے پہلے تو میں جو ابھی بات ہوئی قدوسی صاحب نے کی، اس میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حجت نہیں، بنیادی طور پہ ان احباب کا یہی مقصود ہے کہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور وہ عام لوگوں میں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کی جو تحقیق ہے اس میں تضاد ہے، تناقض ہے اور کمی کوتاہی ہے، اس لیے وہ حجت یا قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ شروع میں قدوسی صاحب نے یہ کہا بھی کہ کوئی کتنا بھی انکار کرے وہ انکار میں حق نہیں رکھتا، کہ اور کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، مسلکی تعصب انسان کو اختلاف سے بڑھا کر اہانت تک لے جاتی ہے۔ موجودہ جو صورتحال ہے وہ یہ چیز کم ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی بات کو انہوں نے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بنیادی طور پہ وہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے اس کو مجروح کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کا علم ڈھکا نہیں ہے، چھپا نہیں ہے، تباہ کی صورت میں وہ منظر عام پر ہے، پوری دنیا اس کو داد تحسین دے رہی ہے،
اور شاہ فیصل ایوارڈ ان کو دیا گیا ان کی دینی خدمات کی وجہ سے، علم حدیث کی جو خدمات ہیں اس بنیاد پر۔ آپ اگر اختلاف کرتے ہیں ان سے تو اس انداز سے کیجئے کہ مثال کے طور پہ ایک روایت علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہہ دی، آپ کے پاس اتنے دلائل آ گئے، آپ اصول حدیث کی روح سے آپ اختلاف کیجئے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مطلق پوری شخصیت کا انکار کرنا یا ان کی ساری خدمات کا انکار کرنا یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ غیر علمی رویہ نا، یہ اب ہمارے دوستوں نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے علم کی راہ اختیار کرنی ہے یا علم کے مخالف چلنا ہے۔ یار ساری باتوں کی ایک بات، وہ ایک شعر ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، لاکھ ستارے ہر طرف، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر سحر۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، ان کو صبر اور تحمل کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، اور کسی بھی صورت اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ انسان بجائے اجر کے ثواب کے وہ اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا لے، کہ اگر وہ بد زبانی کرے گا، بد زبانی بھی انسان کو گناہ کا مرتکب بنا دیتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، یہودی نے آ کر کہا کہ السلام علیک، یعنی آپ پر وہ موت والا معاملہ جو ہے، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں ان کو غصہ آیا، تو انہوں نے فوری طور پہ جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی نرمی نرمی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان میں یعنی اختلاف ہو پھر بھی نرمی والا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور کچھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ عمر کا تقاضا ہوتا ہے، اور ایسا ہم بھی اپنا اگر ماضی دیکھتے ہیں تو ہمیں ابھی ایسا ہی نظر آتا ہے کہ اس وقت ہمارے بھی بڑے جذبات تھے، اور کوئی ایسی بات ہوتی تھی ہم بہت سیخ پا ہوتے تھے۔ تو اس لیے زیادہ سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان زیادہ ہیں، ان کا خون گرم ہوتا ہے، گرم نہیں ہوتا، کھولتا ہے تو وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا شیخ مکرم کی باتوں میں۔ سوشل میڈیا پہ بھی دو طبقات ہیں، ٹھیک ہے، ایک طبقہ اہل علم کا ہے اور ایک طبقہ عام لوگوں کا ہے۔ کی بورڈ سب کے پاس موجود ہے، لکھنا سب کو آ گیا ہے، اور جذبات کا اظہار کرنا ہر بندے کا اپنے اختیار میں ہوتا ہے، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی کمنٹ کرنے سے یا پوسٹ کرنے سے۔ کوئی اخلاقی دباؤ اگر اپنے اندر سے کوئی اٹھے تو اٹھے۔ یہ معاملہ جو ہے اس میں بدقسمتی سے ایک برا رویہ سامنے آیا ذمہ دار افراد کی طرف سے بھی۔ اب یہاں پہ سوشل میڈیا میں ہوتا یہ ہے کہ جو اب دو کلاسوں میں آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا دونوں طبقات کے۔ یہ زیادہ لڑائی ہمارے دیوبندی حضرات کی اور اہل حدیث حضرات کی ہوئی ہے، تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ اہل علم کا رویہ بھی غیر مناسب طور پہ سامنے آیا، اور میں اس کو کسی ایک مسلک سے نہیں جوڑ رہا، سب کی طرف سے اس طرح ہوا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو اہل علم موجود ہیں نا، ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ یہاں پہ صرف اپنا غبار نکالنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ان کی طرف لوگ تربیت کے لیے بھی دیکھتے ہیں۔ اب اہل علم جب دوسرے مسلک کے بزرگ کے حوالے سے کوئی کمزور زبان استعمال کریں گے، غیر اخلاقی زبان استعمال کریں گے، چلیے غلیظ تک نہیں ہم جاتے، لیکن کمزور زبان استعمال کریں گے تو پنجابی کی ایک مثال ہے، گرو جنہ دے ٹپنے تے چیلے جان چھڑپ۔ مراد یہ ہے کہ اگر گرو جو ہے نا وہ چھوٹی چھلانگیں مارے گا تو جو چیلے ہیں وہ تو بڑی بڑی چھلانگیں ماریں گے نا جی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اہل علم جو ہیں، اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں یہاں پہ کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا جی ہر بندہ آزاد ہے، ہر بندہ آزاد ضرور ہے، لیکن آپ اس کو سوچ و فکر دیتے ہیں۔ مثلا میں ابو بکر قدوسی اگر اپنی وال کے اوپر اس موضوع کے اوپر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے بری زبان بولتا
تو نیچے کمنٹس میں اس کو لوگوں نے 10 سے جمع کر دینا تھا, 10 سے ضرب دے دینا تھا. اسی طرح اگر ہمارے حنفی جو دوست ہیں وہ ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ امام البانی رحمہ اللہ کے بارے میں نامناسب پیرائے میں بات کرتے ہیں, تو نیچے جو کمنٹس میں جو نوجوان عام ہوتے ہیں نا, ان کو انگیخت ہوتی ہے, ان کی ایک طرح کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ نے بھی لحاظ نہیں کرنا. تو پہلی ذمہ داری اہل علم کی ہے دونوں مسالک کے لوگوں میں سے. اور بہت اہم بات میں یہ کہوں گا کہ میں نے اس لڑائی میں میں نے ایسے اہل علم کو بھی اس لڑائی کا اس رویے کا شکار ہوتے دیکھا جن کا دیکھا مجھے بھی افسوس ہوا, جبکہ وہ لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہے اس بات کا کہ اس وقت ہماری یہ لڑائی نہیں ہے. شیخ البانی کی ذات اور شیخ تقی عثمانی کی ذات ہماری لڑائی نہیں ہے. یہ ہمارا نہ مقصد بن کے رہ گیا نہ لڑائی بن کے رہ گئی. لڑائی تو سے آگے کی چلی کی ہوئی ہے. لڑائی تو یہ ہے کہ آپ کا ایک نوجوان جو ہے وہ اہل حدیثوں کے گھر سے اٹھتا ہے یا دیوبندیوں کے گھر سے اٹھتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, یونیورسٹی میں جا کے وہ اللہ رسول کا انکار کر دیتا ہے. آپ نے صحیح ضعیف کی بحث کہاں لے کے جانی ہے؟ صحیح ضعیف مطلب اللہ معاف کرے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قیمتی ترین موضوع ہے, اہم بنیادی موضوع ہے, لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ترجیح نہیں, یہ جو نہیں, میں کہتا ہوں ترجیح بھی ہے, یہ تو ترجیح بات ہے, میں یہ نہیں کہوں گا آپ کی بات, یہ تو اول ترجیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ضعیف اور موضوع چیزوں کو الگ کرنا. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کے رویے میں, علماء کے رویے میں زیادہ تہذیب ہونی چاہیے. تو اس معاملے میں ہم نے تہذیب کو ترک کیا. اچھا کہتے پڑھا لکھا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایک مسلک سے کسی ایک بندے نے کسی مسلک کے دوسرے بڑے بندے کا رد کیا ہے, تو جو پہلے مسلک کے لوگ ہیں یا ایک دوسرے کے جو بڑے لوگ ہیں پھر ان کی ذاتوں کا, ان کے کاموں کا رد کر دینا چاہیے. یہ معاملہ اس طرح سے جمے گا, اس طرح سے بیٹھے گا, پھر یہ اس طرح سے چیزیں تسلی دیں گی دل کو. پڑھا لکھا رویہ اس میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پڑھا لکھا رویہ تو یہی ہونا چاہیے کہ جس چیز کا ان لوگوں نے انکار کیا ہے یا جس چیز کا انہوں نے رد کیا ہے, ہم اس چیز کو عام کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے علامہ البانی رحمہ اللہ کی شخصیت کیا ہے, ان کی خدمات کیا ہیں, اور انہوں نے علم حدیث کے سلسلے میں کتنا اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالا, اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو پوری دنیا میں بغیر کسی امتیاز کے کہ یہ عرب ہے یہ عجم ہے, پوری دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو شرف قبولیت عطا کیا ہے. بلکہ بڑا ہی اطمینان ملتا ہے جب بیت اللہ یا مسجد نبوی کے منبر سے یہ آواز آتی ہے کہ حدیث کو بیان کیا گیا, اور پھر ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے یا حسن قرار دیا ہے. اور اس چیز کو ہم عام کریں گے تو خود بخود ہماری جو تعلیم ہے, ہماری جو تربیت ہے, اور ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چلنا ہے وہ غالب آتا جائے گا. جبکہ اگر ہم بھی انہی کے مطابق گالی گلوچ میں, بد زبانی میں, بدگوئی میں آگے بڑھ جائیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں رہے گا. وہ لوگ اپنے دل کی غبار نکال رہے ہیں, بڑاس نکال رہے ہیں, لیکن ہمیں کتاب و سنت ہی کو اختیار کرنا چاہیے کہ کوئی مشکل وقت آئے, کوئی ایسا وقت آ جائے جو تنازع کا ہے یا بظاہر لڑائی جھگڑے کا ہے, اس میں ہمیں شریعت کیا کہتی ہے. غصہ آپ دیکھیں نا, جب غصہ آتا ہے تب لڑائی ہوتی ہے, تو شریعت نے ہمیں غصہ دبانے کا کیوں کہا, اعوذ باللہ پڑھنے کا کیوں کہا؟ تو یعنی شریعت میں غصہ پسندیدہ نہیں ہے. تو جو شریعت کے قوانین ہیں, اس سلسلے کے جو اصول ہیں, ضوابط ہیں, ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے, اور جو ہمارے محدثین کا منہج ہے اس کو عام کرنا چاہیے. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اگر کوئی ایسی بات لکھیں جس میں گالی کا ذکر ہو یا کوئی بےہودگی والی بات ہو, تو وہ جہاں تک جائے گی وہ ہمارے لیے, ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کا اضافہ, وبال کا ذریعہ بنے گی. اور اگر ہم اس کی جگہ پر بہترین بات لکھیں جس سے کسی کی تربیت ہو جائے, کسی کی اصلاح ہو جائے, تو وہ انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی. یہاں پہ میں ایک اضافہ کروں گا اپنے جو اس لڑائی کے مطلب حوالے سے. فریقین ہیں, چلیں فریقین کہہ لیں. جو ہمارے اہل حدیث نوجوان ہیں ان کو مخاطب کر کے میں بات کروں گا
کہ دیکھیے آپ مسلح ہیں, آپ کا جو منصب ہے وہ اصلاح کار کا ہے, اور آپ ڈاکٹر ہیں. آپ اپنے ان بھائیوں کو اس حوالے سے آپ ان کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں. اور اہل حدیث تحریک جو ہے نا, ہم جب کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے, تو اس کا پس منظر یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر اہل حدیث تحریک اصلاح عقائد کی اور اصلاح اعمال کی تحریک تھی. اور جب اب خود دیکھیں کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی, ہمارا بیٹا, ہمارا کوئی عزیز ہے, اس کے قول فعل عمل میں یا عقیدے میں کوئی خرابی ہے, تو اس کو درست کرنے کا بہتر راستہ کیا ہے؟ بہترین راستہ جو ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا وہ محبت کا تھا, وہ نرمی کا تھا, وہ اصلاح کا تھا. اب یہ ہے کہ ہمارے جو اہل حدیث نوجوان ہیں ان کو اس حوالے سے ان کی تربیت کرنی چاہیے. ان کو چاہیے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے, کوئی موقع پیش آئے, تو آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف فریق یا جس سے آپ کی بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر اس کی ذات کا رد کرنے کی بجائے یا اس کے اوپر چڑھ دوڑنے کی بجائے اگر کسی معاملے میں اختلاف ہے اس سے دلیل طلب کریں. 80-70-80-90% لوگ جو ہیں وہ بیچارے جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں خود 20 دفعہ کسی بحث کا شکار ہو جاتا ہوں, تو میں لمبی بحث سے بچنے کے لیے 2 طریقے اختیار کرتا ہوں, اور اس میں ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کی اصلاح کی جائے. میں نے کہا بھائی آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی دلیل دیجئے, اور یقین کیجئے یہ دلیل کا طلب کرنا ہی بسا اوقات اس بندے کو کمزور کر دیتا ہے, نرم کر دیتا ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے سنی سنائی کے اوپر آگے چلائی ہوتی ہے. جب آپ دلیل طلب کرتے ہیں تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا موقف کتنا کھوکھلا ہے. اب اتنا بظاہر میں بھی کر سکتا ہوں نا, اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا جائے, تم یوں ہو تم یوں ہو, تمہارا موقف غلط ہے. پتہ کہ بھائی دلیل دو. وہ دلیل کے تلاش میں وہ بچہ ہوتا ہے یا نوجوان جو ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے, اس کے اندر سے پہلی دفعہ یہ آواز آتی ہے, اور تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے, بندے کی اصلاح کرنا. اب اصلاح تب ہوگی جب بندے کو احساس ہوگا کہ یار میں تو غلط ہوں. اب احساس 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک وہ طریقہ ہے جی چھری پھیر دو رندا پھیر دو. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یار بھائی اس کی دلیل کیا ہے, جب وہ دلیل کی تلاش میں نکلے گا وہ ٹوٹ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ناظرین کرام آپ کے لیے قدوسی صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے آگے ایک اور جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا انہی کی بات میں, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, آپ کچھ جانتے نہیں ہیں, کسی بھی معاملے میں لا علم ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز حقیقت کی دنیا میں موجود ہی نہیں ہے, یا اس کا کوئی ہے ہی نہیں, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو اس معاملے میں فاسألوا اہل الذکر والا جو قرآن کریم نے نصیحت کی ہے کہ اہل علم سے سوال کیا جائے, اور بلا دلیل جو لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ ہے یہ فساد کو اور انتشار کو جنم دیتا ہے. اور پاکستان کے حالات اس وقت اور کسی بھی انداز میں اس طرح کے نہیں رہے کہ یہاں پہ انتشار, افتراق اور اس طرح کی باتیں ہوں یا کی جائیں. اگر کسی بندے نے اپنی کسی بھی وجہ سے کسی کی شخصیت کا انکار کیا ہے تو وہ لڑائی اس کی نہیں ہے. وہ لڑائی یہ نہیں ہے کہ میری ذات بڑی ہے یا آپ کی ذات بڑی ہے. جو اس کا کام بڑا ہے, جس کو اللہ نے بڑا کر دیا, اس کو کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا. اپنا بہت خیال رکھیے, محبتیں بانٹیں, نفرتوں کو ختم کریں. آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.